اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، یہ وہ تسبیح ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھیے۔ اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں، صرف نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ فجر کا وقت وہ روحانی لمحہ ہے جو نہ صرف دن کی ابتدا کرتا ہے بلکہ انسان کی روح، دل اور دماغ کو بھی نئی روشنی عطا کرتا ہے۔ یہ وہ مقدس گھڑی ہے جس میں زمین پر سکون چھایا ہوتا ہے، ہوائیں گواہی دے رہی ہوتی ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فجر کے وقت میں ایک خاص روحانی کشش اور نورانیت ہوتی ہے جس کی گواہی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بارہا ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا ایسا ہے کہ اس پر فرشتے گواہ ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ فجر کا وقت اللہ کے قریب ہونے کا خاص موقع ہے اور اس وقت قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور تسبیح اللہ کے یہاں خاص قبولیت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو غفلت میں گزارنے سے منع فرمایا ہے اور اسے نجات اور کامیابی کا زینہ قرار دیا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی نماز فجر کے بعد ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فجر کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے خزانے چھپے ہیں۔ خوش قسمت لوگ اور خوش نصیب لوگ ہی یہ تسبیح پڑھ پاتے ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کو عزت، دولت، شہرت، صحت، کامیابی سب کچھ ملتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ تسبیح فجر کے بعد اپنے معمول کا حصہ بنا لینا ہے۔ ناظرین، فجر کا وقت بہت ہی بابرکت وقت ہے اور یہ وہ لمحات ہیں جن میں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب ایک بندہ نیند اور آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فجر کی نماز صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ یہ بندے کی زندگی میں نئی روشنی، نئی امید اور ایک نئی برکت کا آغاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ جس نے دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے کی، وہ دن اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہیں اور اس کا رزق اللہ کے حکم سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو فجر کا وقت وہ وقت ہے جب فرشتے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ بندے جو فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو جس گھر میں فجر کے وقت ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت اور تسبیحات کے وظائف کیے جاتے ہیں، اس گھر سے نحوستیں، پریشانیاں، فکر و فاقہ، بے برکتی، بے سکونی، بیماری، دل کا اندھیرا اور رزق کی تنگی اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بارہا اپنے ذکر کی تاکید فرمائی ہے، اور ذکر کی سب سے بابرکت گھڑیاں وہ ہیں جب دل صاف، ذہن پر سکون اور ماحول میں خاموشی ہو، اور نماز فجر کا وقت انہی خاص لمحات میں سے ایک ہے۔ فجر کا وقت روحانی سکون، قلبی روشنی اور برکتوں کے نزول کا وقت ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب فرشتے انسان کے اعمال کا اندراج کرتے ہیں اور اللہ کے قرب کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور اس کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صبح کے وقت، بالخصوص فجر کی نماز کے بعد، اللہ کی یاد اور اس کا ذکر کرنا مومن کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر اپنے مصلی پر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعات پڑھے، اسے ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ فجر کے بعد ذکر اور دعا میں مشغول رہنے والے کو کس قدر اجر عظیم سے نوازا جاتا ہے۔ فجر کے بعد ذکر کرنے سے دل کا سکون اور ذہنی اطمینان حاصل ہوتا ہے اور دن بھر کے لیے برکت اور کامیابی کا راستہ کھلتا ہے۔ مصیبتوں اور پریشانیوں سے حفاظت ہوتی ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور دعائیں مانگتے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے اور رحمتیں زمین پر برس رہی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں،
نماز اسلام کا ستون ہے اور بندے کا رب سے رابطہ ہے۔ یہ ایمان کی علامت، دلوں کا سکون اور روح کی غذا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور انسان کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ جو بندہ نماز قائم کرتا ہے وہ گویا اپنی زندگی کو اللہ کے نور سے منور کرتا ہے۔ نماز کے بغیر زندگی بے مقصد اور دل و دماغ بے چین رہتے ہیں۔ نماز کا پابند انسان اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ جو بندہ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ اسی طرح نماز فجر دن کی پہلی عبادت ہے جو کہ انسان کی روحانی، جسمانی اور دینی زندگی میں بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت بے شمار ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز مومن کے چہرے پر نور، دل میں سکون اور زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور سب سے پہلا سوال ہی نماز کے متعلق کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز منافق پر سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اگر تم جانتے کہ ان میں کیا اجر ہے تو رینگتے ہوئے بھی آتے اور یہ نماز پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو ذکر میں مشغول رہنے والے کے لیے حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، جو سویا رہتا ہے وہ اپنے نصیب سے محروم رہتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فجر کی نماز انسان کو سستی، غفلت اور نفس کے دھوکے سے نکال کر اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ وقت دعا کے قبول ہونے کا ہے اور رزق میں کشادگی کا سبب ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کو اہمیت دیتا ہے اس کے دن کا آغاز رحمت اور روشنی سے ہوتا ہے۔ تو نماز فجر کے بعد آپ نے جس تسبیح کا ورد کرنا ہے یہ ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ناظرین، غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا پہلا اور فیصلہ کن معرکہ تھا جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو میدان بدر میں پیش آیا۔ اس معرکے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی غیبی مدد سے فتح عطا فرمائی، اور سب سے اہم وہ لمحہ تھا جب فجر کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں بھی بیان ہوا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کی تو قریش مکہ کو یہ برداشت نہ ہوا اور انہوں نے مسلمانوں پر حملے کی تیاری شروع کر دی، اور اسی دوران ایک قافلہ جو کہ ابو سفیان کی سربراہی میں شام سے مکہ واپس جا رہا تھا اسے روکنے کی کوشش میں مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے، مگر قافلہ بچ نکل گیا اور مکہ سے قریش کا لشکر جرار مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ گیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی جبکہ کفار کا لشکر 1000 سے زائد پر مشتمل تھا۔
نہ مسلمانوں کے پاس مکمل اسلحہ تھا، نہ گھوڑے نہ زرع، مگر ان کے دل اللہ کی محبت، توکل اور ایمان سے لبریز تھے۔ نبی علیہ السلام نے میدان بدر میں ایک رات قبل دعا میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ، اگر آج یہ مسلمان جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں جو ایک کے بعد ایک آتے جائیں گے۔ جب جنگ کا وقت آیا اور دشمن اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ میدان میں اترا تو اللہ تعالیٰ نے فجر کے قریب فرشتے نازل فرمائے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیے ہیں اور وہ اس وقت صفیں باندھ کر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ کرام نے کئی بار ایسے مناظر دیکھے جہاں ایک سفید لباس میں ملبوس سوار آسمانی رفتار سے کفار پر حملہ آور ہوتا، اور کئی کفار بعد میں کہتے تھے کہ ہم نے ایسی مخلوق دیکھی جو نہ انسان تھے نہ جنات تھے، اور بعض کفار کے جسم پر ایسے زخم آئے جن کا وار کسی انسان نے نہیں کیا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے جنگ میں دیکھا کہ دشمن کے سروں پر تلواریں چل رہی ہیں، حالانکہ وہاں کوئی انسان نہ تھا۔ ہم نے سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے آج بدر میں جنگ کی ہے اور یہ ہمارے لیے بھی آزمائش تھی۔ اس غیبی امداد اور مسلمانوں کے ایمان و حوصلے کے باعث قریش کے 70 بڑے سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ بن شیبہ وغیرہ بھی شامل تھے۔ 70 قیدی بنا لیے گئے اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح اللہ کے فضل و کرم سے نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فتح کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا، کفار کو عبرت کا نشان بنا دیا اور دنیا پر واضح کر دیا کہ اللہ ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے جو دین حق کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے جب بھی فجر کے بعد دعا مانگی وہ کبھی رد نہ ہوئی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کو جہاں روحانی فوائد ملتے ہیں وہیں دنیاوی فوائد بھی ملتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی تسبیح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ پاک کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، سن لو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو تسبیح پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس سے دل میں سکون آتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں یعنی تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ پاک کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص صبح اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روزی میں برکت آتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، تسبیح انسان کی روزمرہ زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون لے کر آتی ہے۔ یہ عمل دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد اور حفاظت بھی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی تسبیح کرتا ہے اللہ پاک اس کی ہر پریشانی میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں عزت اور کامرانی عطا فرمائے، آپ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں، کبھی کسی کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دشمنوں سے، حاسد سے ہمیشہ محفوظ رہیں، تو آپ یہ تسبیح لازمی پڑھیں جسے نبی علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے کہ جس کے پڑھنے سے دنیا اور آخرت کے چھپے خزانے مل جاتے ہیں۔ اس تسبیح سے انشاءاللہ دونوں جہانوں میں عزت اور کامرانی آپ کا مقدر بن جائے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔
انسان جب کبھی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس حوالے سے مختلف قسم کی آراء سننے کو ملتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی واضح اور خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء کی آیات میں ارشاد فرمایا، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم بنائیں کوئی کھیل تماشا تو یقیناً ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس سے، اگر ہم ہوتے ایسا کرنے والے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ المومنون میں ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا تم نے سوچ لیا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی، اور یہ کہ بے شک ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ حقیقی رب ہے عزت والے عرش کا، اور جو پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، نہیں کوئی دلیل اس کے پاس اس کی، تو بے شک اس کا حصہ اس کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اسی طرح سورۃ الذاریات میں اللہ رب العزت نے انسان اور جنوں کی تخلیق کے مقصد کو نہایت اہم انداز میں واضح فرما دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، تمام آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا مقصد در حقیقت اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اس کی بندگی اور عبادت کو بجا لانا ہے، اور ان عبادات کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب اور سنت میں مذکور ہیں، جن میں انتہائی خوبصورت اور آسان ترین طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلسل ذکر کرنا ہے کہ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے، یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشائے گہے ہستی کی جلوہ آرائی اور حسن آفرینیوں کا اقرار ہے، ذاکر کے ذکر میں، زاہد کی فکر میں خالق آفاقی کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی شکل ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ تسبیح جو نماز فجر کے بعد پڑھنی چاہیے، جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی نماز فجر کے بعد پڑھا کرتے تھے، کہ جس میں دنیا اور آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں، بہت سے راز پوشیدہ ہیں، اور نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی مشکل یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اللہ کی فوری مدد حاصل کرنے کے لیے، راستے سے ہر رکاوٹ فوری دور کرنے کے لیے، ہر ناممکن کام کو ممکن کرنے کے لیے، غرض اس تسبیح کو کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ لینا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو نماز کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے، یعنی وقت کم ہے، تو آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد اسے پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے آپ نے اس تسبیح کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک سے آغاز کرنا ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ مقصد کی نیت کر لیں تو آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے اللہ پاک کے ناموں کی تسبیح کرنی ہے۔ اللہ پاک کے یہ 3 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان کا ورد شروع کر دینا ہے۔ 3 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اس طریقے سے آپ نے اس کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم اس طرح پڑھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اگر تم پریشان ہو تو اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا کرو یا تسبیح کرو، تو اللہ پاک اس کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اس کے لیے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کا ذکر پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک کے یہ تینوں ناموں کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے آج کے عمل کی تسبیح پڑھنی ہے، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔
آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ کلمات پڑھنے ہیں کہ یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ ان کلمات میں اللہ کی پاکیزگی کا اظہار ہے، اس کے شکر کی علامت بخشش کی درخواست ہے۔ اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی پورے 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک مختصر اور جامع صورت یعنی سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل بہت ہی کمال کا عمل ہے، بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ آپ نے اس کو نماز فجر کے بعد لازمی پڑھنا ہے اور اس تسبیح کو اپنے معمول کا حصہ بنا لینا ہے۔ پھر بتاتا چلوں کہ اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے راز اور کامیابی پوشیدہ ہیں۔ فیصلے انشاءاللہ آپ کے حق میں ہوں گے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات پر کن کا حکم فرما دے گا، آپ کی ہر جائز مراد کو انشاءاللہ اللہ پاک پورا فرمائے گا۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، ان پر خود بھی عمل کیجئے، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو بھی ان کے متعلق بتلائیے، تاکہ ان کو پڑھنے سے دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل ہو، اور جو فوائد آپ کو ہوں گے انشاءاللہ آپ خود بھی اپنی نظروں سے دیکھیں گے اور دنیا بھی دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو آخرت میں اتنا اجر عطا فرمائیں گے جو کہ بیان کرنے سے باہر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا کریم کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔